السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 37۔ وقد انزل اللہ الکتاب بالحق علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحق الواحد، جو ایک ہی حق ہے، سچائی ایک ہی ہے۔ الذی یصرف السماوات والارض، جو آسمان و زمین کو پھیرتا ہے، یعنی وہ اکیلا واحد الحق اللہ سبحانہ تعالی جو آسمان و زمین کا نظام چلاتا ہے۔ وَيُصَرِّفُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے رہنے والوں کا نظام چلاتا ہے۔ وَهُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي يَسِيرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ فِي أَنْحَاءِ الْأَرْضِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور وہ وہی منہج یا طریقہ یا دستور ہے جس پر چل رہے ہیں البشر انسان، فی انحاء الارض زمین کے اطراف میں، بعبادۃ اللہ وحدہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کے ساتھ، واخلاص الدین لہ اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے، وقیام الحیات کلھا علی اساس ھذا التوحید، اور ساری زندگی کو اسی توحید کی بنیاد پر قائم کر کے، یعنی جو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ پیچھے سے تعلق ہے نا اس کا۔ والقلب الذی یوحد اللہ، اور وہ دل جو اللہ کو ایک قرار دیتا ہے، اکیلا مانتا ہے۔ یدین للہ، دین کو اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں۔ ولا یحنی ہامتہ لأحد سواہ، اور نہیں وہ جھکاتا اپنا سر کسی ایک کے لیے بھی اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی اپنا سر نہیں جھکاتا، یعنی کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ دل کا تو سر نہیں ہوتا، دل سے مراد یہاں انسان ہے۔ ولا یطلب شیئا من غیرہ، اور نہ وہ طلب کرتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے سوا، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا، اپنی حاجات اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہے۔ والقلب الذی یوحد اللہ، اور وہ دل جو اللہ کو ایک مانتا ہے، یؤمن بوحدۃ الناموس الالہی الذی یصرف الوجود کلہ، وہ ایمان رکھتا ہے ایک الہی قانون پر، الذی وہ جو، یصرف الوجود کلہ سارے وجود یعنی کائنات کو چلا رہا ہے۔ یعنی جو شخص، قلب سے مراد انسان سمجھے، جو انسان اللہ کو ایک مانتا ہے وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی قانون چل رہا ہے، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کی مرضی کے مطابق سب چل رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ بِأَنَّ الدِّينَ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ لِلْبَشَرِ، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ جو دین اللہ نے بندوں کے لیے چنا ہے، لا تصلح حیات البشر الا به، نہیں درست ہو سکتی انسانوں کی زندگی مگر اسی کے ساتھ، اسی دین کے ساتھ ہی انسانوں کی یہ زندگی ٹھیک رہ سکتی ہے۔ ولا تستقیم مع الکون الذی یعیشون فیہ الا باتباعہ، اور کائنات کے ساتھ نہیں درست رہ سکتا الذی یعیشون فیہ، جو اس کے اندر رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، الا باتباعہ مگر اسی قانون کی پیروی کر کے، یعنی اللہ ہی کے قانون کی پیروی کر کے، ایک اللہ ہی کی طرف سے ساری انسٹرکشنز لے کے۔ ومن ثم لا یختار غیر ما اختارہ اللہ، اسی وجہ سے وہ نہیں اختیار کرتے سوائے اس کے جو اللہ نے اختیار کیا، من النظم والسنن والاحکام، ڈسپلن، طریقے اور احکامات میں سے، یعنی ساری کائنات کی ہر چیز
اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل رہی ہے. ولا یتبع الا شریعت اللہ، اور نہیں وہ پیروی کرتے، یعنی جتنے بھی آسمان زمین اور ان کے بیچ کی مخلوق ہیں، مگر اللہ کی شریعت کی. المتسقتی، جو موضوع ہے مع نظام الوجود کلہ، تمام کائنات کے نظام کے ساتھ، و نظام الحیات الشامل، اور زندگی کے مکمل نظام کے ساتھ. وَكَذَلِكَ تَبْدُو آثار التوحید فی التصورات والمشاعر. وَكَذَلِكَ تَبْدُو آثار التوحید، اور اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں توحید کے اثرات فی التصورات، خیالات میں، والمشاعر، اور جذبات میں. کما تبدو فی السلوک، جیسا کہ ظاہر ہوتے ہیں کردار میں، والتصرفات، اور معاملات میں. وترسم للحیات کلھا منہاجا کاملا واضحا متمیزا وفق امر اللہ، اور وہ شکل دیتے ہیں ساری زندگی کو منہاجا کاملا، ایک مکمل دستور کے ساتھ، واضحا، جو واضح ہے، متمیزا، ایک بالکل ممتاز ہے، الگ ہے، ڈسٹنگوشڈ ہے، وفق امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اب یہ جو اوپر سے لے کے یہاں تک کا پیراگراف ہے، آغاز بھی اسی سے کیا انہوں نے، وقد انزل اللہ الکتاب بالحق، ٹھیک ہے، اور اختتام بھی اسی کے ساتھ کیا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر کتاب حق کے ساتھ آئی ہے یا حق لے کر آئی ہے تو فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ حق ہے، دوسرا یہ کہ ساری کائنات بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق چل رہی، اسی لیے اللہ کے سوا کسی کی انسٹرکشن نہیں لیتی. مثلاً آپ سورج کو کہیں نہیں آج بہت سردی ہے تو تم نے ضرور آنا ہے. آپ کوئی ضروری کام کرنے، کہیں جانا، ٹریول کرنا ہے، تو آپ بادلوں کو کہیں آپ پلیز چلے جائیں، آج ٹریولنگ ہے تو بارش نہیں چاہیے. کبھی ایسا ہوا؟ ساری دنیا مل کے زور لگا ہے تو بھلا یہ کسی اور کا حکم مانے؟ کہتے اس سے سبق سیکھو کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کا حکم مان رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں کرتی، اور کسی اور کی کوئی بات مانتی نہیں. جس پر اللہ نے اس کو پابند کیا وہ اسی کی پابند ہے. تو پھر انسانوں کو بھی کس کا پابند ہونا چاہیے؟ اسی کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ان التوحید والشرک متقابلان، بے شک توحید اور شرک ایک دوسرے کے مقابل ہے، اپوزٹ، آمنے سامنے، ایک نہیں ہے. لا یجتمعان ابدا، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، شرک اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے. فکما لا یجتمع النور مع الظلام، جیسے روشنی اندھیرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، روشنی آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. فکذلک لا یجتمع التوحید والشرک فی قلب واحد، اسی طرح شرک اور توحید ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. وفی آن واحد، اور ایک وقت میں. وقد ضرب اللہ مثلا للعبد الموحد والعبد المشرک بعبد یملکہ شرکاء، اور تحقیق بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال ایک موحد توحید پرست بندے کی اور مشرک بندے کی، ایسے بندے کے ساتھ، یعنی ایسے بندے کے ساتھ مثال دی ہے، یملکہ شرکاء، جس کے بہت سارے شریک ہیں، جس کو بہت سارے لوگ اون کرتے ہیں، اور وہ کبھی کدھر بھاگتا، کبھی کدھر بھاگتا، کبھی کسی کو سنتا، اور وہ جو مالک ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ ہمارا، وہ کھینچا تانی ہے. یخاصم بعضهم بعضا فیہ، بعض کے ساتھ جھگڑتے ہیں اس کے معاملے میں. کس کے معاملے میں؟ اس غلام کے معاملے میں. وَهُوَ بَيْنَهُمْ مُوَزَّعٌ، اور وہ ان کے بیچ میں ڈیوائیڈڈ ہے. توزیع کہتے ہیں تقسیم کو. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ فِيهِ تَوْجِيهٌ، اور ہر ایک کے لیے ان میں سے اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن ہے، یعنی ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی اس کو حکم دے رہا ہے.
وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. جیسے وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ایک ماسی کئی گھروں میں کام کرتی ہے، اگرچہ وہ غلام نہیں ہوتی لیکن بہت سے لوگ اس سے کام لے رہے ہیں تو وہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، وہاں دیر ہو جائے تو وہاں ناراضگی ہو جاتی ہے، وہاں کام ٹھیک نہ ہو تو وہ بیچاری کی زندگی حرام ہوئی بھی ہوتی ہے. وَهُوَ بَيْنَهُمْ حَائِرٌ، اور وہ ان کے درمیان حیران پریشان ہوتا ہے. لا يستقر علی نہج، کسی طریقے پہ نہیں چل سکتا، استقرار حاصل نہیں کر سکتا. ولا يستقیم علی طریق، اور نہ کسی راستے پہ سیدھا ہو سکتا ہے. ولا يملک ان یرضی اہواءہم المتعارضہ، اور وہ مالک نہیں ہو سکتا کہ راضی کرے ان سب کی باہم ٹکرانے والی خواہشات کو. یعنی ہر ایک کے انٹرسٹ کانفلکٹ ہے نا، ہر ایک کے انٹرسٹ کو وہ میٹ نہیں کر سکتا، ہر ایک کی بات ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتا. وعبد آخر یملکہ سید واحد، اور دوسرا بندہ جس کا ایک ہی آقا مالک ہے. وہو یعلم ما یطلب منہ، اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے کیا طلب کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. یعنی جس کا ایک ہی آقا ہو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے یہ آقا مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. وہو مستریح، اور وہ آرام میں ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے. مستقر، قرار پکڑے ہوئے ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ برقرار ہوتا ہے. علی منہج واحد، ایک ہی طریقے پر. من مصدر واحد، ایک ہی سورس سے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے جس میں بہت سے باہم جھگڑنے والے شریک ہیں. ورجلا سلما لرجل، اور ایک شخص ایک ہی کے لیے پورا ہے، سالم سلامت ہے. هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. So we can see this is such an easy example, and we can see that there are some women who try to please their husband by doing whatever against Allah's orders, but they cannot please him because he is always angry. And society as well, they try to please so many people and nobody is happy with them, and only if they understand this thing. اگر وہ سمجھ جائے کہ بس صرف ایک اللہ کو راضی کرنا کافی ہے تو باقی پریشانی ختم ہو جائے. کتنا آسان ہے نا، جو ایک نے کہا وہی لے لو، بس ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے. استاذہ ایک ملک میں گئی، ادھر ہر جگہ کے اوپر کچھ عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طریقے سے، لیکن وہاں کی میں نے لٹرلی، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، جو نالا گزر رہا تھا اس کے اوپر بھی سائڈ کے اوپر، اور اتنی عقیدت کے ساتھ کہ اس میں اتنی اگربتیاں جلائی ہوئی تھیں کہ اس کا اتنا اونچا بنڈل بن چکا تھا گر گر کے، وہ اتنی دفعہ ادھر اگربتیاں جلائیں، یعنی نالے کے اوپر. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ، اور دیکھ کے گھبراہٹ ہو رہی تھی، مطلب یہ نہیں کہ سوچ کے، دیکھ کے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کتنی چیزوں کو یہ راضی کریں گے، کتنی جگہ اگربتیاں جلائیں، نالے کو، سانپ کو، سبحان، چوہے کو، ہر ایک کو. ابھی کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا تھا، کوئی ریسٹورینٹ بنایا ہوا انہوں نے، قبرستان، سارے قبرستان ہیں. اچھا، اور ان کا کام ہے ویٹروں کا. وہ تو چائے والا تھا، اس نے کسی پیر کی قبر تھی، اس کے پاس چائے کا کھوکھا بنایا، اور وہ کہتے ہیں نا شیطان اس چیز کو اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے، وہ چلنے لگ گیا. اس نے وہ وہاں پہ کوئی 8 10 15 کوئی قبریں ہیں، اور ان کے آس پاس وہ ریسٹورینٹ سا بنا ہوا ہے، یہ انڈیا میں، اور وہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور ہر روز صبح وہ اس کو چڑھاوے چڑھتے ہیں، وہ جو قبریں ہیں وہاں پر. اور کیا شرک ہے، اللہ اکبر. انسان اس حد تک گر سکتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. اگر ہم بے بس ہیں کچھ کرنے پہ، تو مرنے والا تو زیادہ ہی بے بس ہے.
پھر کہاں جاتی عقل کہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے سب سے پہلے اپنے لیے کرتے, اور وہ کیا کرتے کہ وہاں سے باہر نکلتے. کوئی بھی جیتا جاگتا انسان یا کوئی بھی عقل سمجھ رکھنے والا اس اندھیری کوٹڑی میں رہنا پسند کرے گا؟ جس کو بھی چوائس ملے نکل بھاگے گا وہاں سے. وہ تو چوائس ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو جیسے ہمارے پاس نہیں ہے, ان بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے, تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. فَهُمَا لَا يَسْتَوِيَانِ, تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یعنی وہ جس کا ایک مالک ہے اور وہ جس کے بے شمار مالک ہیں. فَالَّذِي يَخْضَعُ لِسَيِّدٍ وَاحِدٍ, وہ جو ایک سید ایک سردار کے لیے جھکتا ہے, يَنْعُمُ بِرَاحَةِ الِاسْتِقَامَةِ وَالْمَعْرِفَةِ, وہ استقامت اور معرفت والیقین اور یقین کی راحت کی نعمت پاتا ہے. ینعم. ووحدۃ الاتجاہ, اور یکسوئی کی, اتجاہ مطلب ڈائریکشن کا ایک ہونا. ووضوح الطریق, اور راستے کا واضح ہونا. یہ ساری نعمتیں اس کو ملتی ہیں, راحت الاستقامہ والمعرفہ اور وحدۃ الاتجاہ اور وضوح الطریق. والذی یخضع لسعادۃ متشاکسین, اور وہ جو مختلف مزاج کے آقاؤں کے آگے جھکتا ہے. متشاکس ہوتا ہے عوام جگڑنے والے, یعنی مختلف مزاج رکھنے والے. معذب, عذاب میں مبتلا رہتا ہے. لا یستقر علی حال, کسی ایک حال پر قرار نہیں پکڑتا, وہ بے چین ہی رہتا, کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا. ولا یرضی واحدا منہم, اور ایک کو بھی راضی نہیں کر سکتا. فضلا ان یرضی الجمیع, کو چاہیے کہ ساروں کو راضی کرے. وَهَكَذَا حقیقت التوحید و حقیقت الشرک فی جمیع الاحوال, تو یہ ہے توحید کی حقیقت, شرک کی حقیقت تمام حالات میں. فالقلب المؤمن بحقیقت التوحید, تو وہ دل جو توحید کی حقیقت کو ماننے والا ہے. فالقلب, پس وہ دل, المؤمن جو ماننے والا ہے, بحقیقت التوحید, توحید کی حقیقت کو, هو الذی یسیر فی هذه الحیات علی ھدی, وہی ہے جو گامزن ہے, چل رہا ہے اس زندگی میں ہدایت پر, وہی ہدایت پہ چلتا ہے. لأن قلبہ وبصرہ معلقان بإلہ واحد, کیونکہ اس کا دل اور اس کی نگاہ وابستہ ہے ایک الہ کے ساتھ, ایک رب کے ساتھ. اس کا دل بھی اسی کی طرف ہے, وہ دیکھتا بھی اسی کی طرف ہے. یستمد منہ الہدی والتوجیہ, وہ اسی سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے. یستمد حاصل کرتا ہے, مدد لیتا ہے یعنی. ویعتصم بحبلہ, اور اسی کی رسی کو پکڑتا ہے مضبوط. لا یزوغ عنہ بصرہ, اس کی نگاہ اس سے ٹیڑھی نہیں ہوتی. لا یتجہ الی غیر فکرہ, اور نہ ہی وہ اس کی سوچ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی اس کی فکر جو ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں جاتی. ولا یتجہ یعنی فکرہ الی غیر, اس کی فکر اس کی سوچ غیر کی طرف نہیں جاتی, ایک اللہ ہی کی طرف رہتی ہے, فوکسڈ. وَيَخْدِمُ سَيِّدًا كَرِيمًا غَنِيًّا قَوِيًّا وَاحِدًا, اور وہ خدمت کرتا ہے ایک آقا کی جو معزز ہے, جو غنی ہے, جو قوی ہے, جو ایک ہے. يَعْرِفُ مَاذَا يُرْضِيهِ فَيَفْعَلُهُ, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا چیز اس کو راضی کرے گی تو وہ وہی کرتا ہے. وَيَعْرِفُ مَاذَا يُغْضِبُهُ فَيَجْتَنِبُهُ, اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز غضبناک کرتی ہے, ناراض کرتی ہے, تو وہ اس سے بچتا ہے. وَبِذَلِكَ تَجْتَمِعُ الطُّمَأْنِينَةُ وَتَتَوَحَّدُ, یہیں سے پھر اطمینان اور یکسوئی جمع ہو جاتی ہیں. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اخْتَارَ لِعِبَادِهِ طَرِيقَ الْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ, تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے امن اور ایمان کا راستہ منتخب کیا. وَالرَّاحَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ, راحت اور سکون اور اطمینان کا. وطریق الاستقامت والاستقرار, اور استقامت اور قرار پکڑنے کا راستہ. فہل یلیق بالناس ما هذه النعمۃ الکبریٰ ان ينحرفوا عنہ, تو کیا لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس بڑی نعمت کے ساتھ وہ اس سے منحرف ہو جائیں؟ کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وَيَقِفُوا بِبَابِ غَيْرِهِ, اور اس کے دروازے کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں, ان سے مانگے. وَيَعْرِضُوا عَنْ بَابِ الْغَنِيِّ, اس غنی کے دروازے سے اعراض برتیں. وَيَقِفُوا بِبَابِ الْفَقِيرِ, اور فقیر کے دروازے پہ جا کھڑے ہوں. وَمَاذَا يَمْلِكُ الْفَقِيرُ, فقیر کے پاس ہے کیا؟
وماذا یؤتی، وہ کیا دے سکتا ہے، وماذا یملک العاجز للعاجز، ایک عاجز بندہ عاجز بندے کے لیے کس چیز کا مالک ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نہیں. ہاں؟ سبحان اللہ. ماذا یملک الفقیر، کیونکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ ہی تعریف والا ہے اور غنی ہے، باقی سب محتاج ہیں. وَهَلْ يَقْضِي الْحَاجَاتِ إِلَّا الْمَلِكُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ، کیا کوئی حاجتیں پوری کر سکتا ہے سوائے اس بادشاہ کے جو زبردست ہے، جو بہت، یعنی جبار کا معنی بھی زبردست، غنی ہے، عزت والا ہے. الملک الذی کل شیء ملکہ، وہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، یعنی جو ہر چیز کا مالک ہے. الغنی الذی کل شیء فی خزائنہ، وہ ایسا غنی ہے کہ اس کے خزانے میں ہر چیز ہے. اب انسانوں کے پاس بھی خزانے ہوتے ہیں نا، لیکن ان میں ہر چیز نہیں ہوتی. العزیز الذی کل شیء تحت قہرہ، وہ ایسا زبردست ہے کہ ہر چیز اس کے غلبے کے تحت ہے. الکریم الذی کل شیء من فضلہ، وہ ایسا معزز ہے کہ ہر چیز اسی کے فضل سے ہے. العفو الغفور الذی یغفر الذنوب جمیعا، وہ ایسا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. الرحمن الذی یرحم الخلائق کلھا، ایسا مہربان رب ہے جو ساری مخلوق پہ رحم کرتا ہے. التواب الذی یتوب علی من اناب الیہ، ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے جو ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف پلٹتا ہے. الودود الذی یتحنن الی عبادہ بنعمہ، ایسا محبت کرنے والا ہے کہ جو اپنے بندوں کی طرف یعنی شفقت کرتا ہے نعمتوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ. یتحنن یعنی حنان اور پیار محبت اور نرمی کے ساتھ. الخلاق الذی خلق الکون وما فیہ، وہ ایسا خلاق ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب. هو الاول الذی لیس قبلہ شیء الآخر الذی لیس بعدہ شیء، وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، آخر ہے جس کے بعد کچھ نہ ہوگا. الظاہر جو سامنے ہے، الذی لیس فوقہ شیء جس کے اوپر کوئی چیز بلند نہیں. الباطن الذی لیس دونہ شیء، وہ ایسا باطن ہے کہ چھپا ہوا ہے، یعنی جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں. العلیم الذی لا یخفی علیہ شیء، وہ ایسا جاننے والا ہے کہ جس پر کوئی چیز مخفی نہیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں. وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین خوب باخبر ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Saza ji, we usually think that how to live with the names of Allah. So
it is such a beautiful example here that every name has its own, like, capacity and how it works and how we can think about it in our own lives. And this is how we should be living our lives, thinking about it. Because last night somebody messaged me, and she said that I've got an uncle who doesn't believe much in, he's not very religious, and he doesn't believe in Islam and all this Tawheed and everything. So she said that he's in a lot of pain, and I'm telling him that to listen to Surat Rahman, and he starts shouting, "Don't tell me this and that." So she said that, can you tell me in few words that what is Surat Rahman does to a person, and how Quran is a shifa? So I just gave her a little like 2 minutes or 3 minutes introduction about Ar-Rahman and how it is a shifa. And I said, in the end, by chance, I said that he should start thinking about the names of Allah, that how Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahman and Rahim on us. So this is the beautiful paragraph they have explained. Yes. Mashallah. Al-Malik, yes. Allazi kullu shayin milku. Al-Ghani, allazi kullu shayin fi khazaini. Al-Aziz, allazi kullu shayin tahta qahri. Subhanallah. Al-Kareem, allazi kullu shayin min fadlihi. Yes. Al-Afu wal-Ghafur, allazi yaghfiru dhunuba jami'a. یعنی ہر نام اسم با مسمہ ہے، جو نام ہے اس کے مطابق وہ کرتا بھی ہے. ہم نام تو رکھ لیتے ہیں اپنے اچھے اچھے، لیکن کام ہمارے بالکل الٹ ہوتے ہیں. ہم میں سے کسی کا بھی نام اس کی شخصیت کی عکاسی تھوڑی کرتا ہے، بس وہ تو صرف ایک آئی ڈی ہوتی ہے. سسا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ فقیروں سے مانگنا، واقعی اگر کبھی بندہ سوچے نا کسی سے کہے کہ مجھے معاف کر دیں، تو دوسرا کہتا ہے اوکے، تو ہمیں دل میں پتا ہوتا ہے اس نے معاف نہیں کیا. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں تو ہمیں پکا یقین ہوتا ہے اللہ نے معاف کر دی، کیونکہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی نیکی کا راستہ، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے اور دل کا سکون اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن انسانوں سے کچھ بھی نہیں ملتا. تعریف بھی وہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ جھوٹی تعریف کی ہے اس نے. نہیں یقین آتا نا انسانوں کو. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے اور کتنی دل کو سکون دینے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں. ہر چیز نہیں ہے بلکہ اس کے خزانے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بھی سکتے ہیں، قادر ہیں کہ وہ دیں اور دینا بھی چاہتے ہیں. یہ کتنی پیاری چیزیں جو مجتمع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، جو کسی اور مخلوق میں ہو نہیں سکتی. اٹس امپاسبل. اذا طلعت الشمس میز الانسان بین الذهب والحجر. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان سونے اور پتھر کے بیچ میں تمیز کر لیتا ہے. یہ سونے کا ٹکڑا ہے، یہ پتھر کا ٹکڑا ہے. وہ برکس ہوتی ہیں. وَإِذَا جَاءَ نُورُ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ فِي الْقَلْبِ. جب ایمان اور توحید کا نور دل میں آ جاتا ہے، مَيَّزَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ. تو بندہ بڑے چھوٹے میں پہچان کر لیتا ہے. وَالْقَوِيُّ وَالْضَعِيفِ. اور قوی اور ضعیف میں. وَمَن يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ مِمَّن لَا يَسْتَحِقُّهَا. اور عبادت کا کون مستحق ہے اس کی بنسبت جو مستحق نہیں ہے اس کا. وَمَيَّزَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور وہ تمیز کر لیتا ہے دنیا اور آخرت میں. وَرَأَى كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ. اور ہر چیز اس کو اپنی حقیقت پر نظر آنے لگتی ہے. وَرَأَى الْحَقَّ حَقًّا وَرَأَى الْبَاطِلَ بَاطِلًا. اور وہ حق کو حق دیکھنے لگتا ہے اور باطل کو باطل دیکھنے لگتا ہے. پھر اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگتی ہے. وَالتَّوْحِيدُ وَالْإِيمَانُ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. توحید اور ایمان بندوں پر اللہ کا حق ہے. فَيَنبَغِي تَذْكِيرُهُمْ دَائِمًا بِهَذَا الْحَقِّ. تو ہمیشہ بندوں کو اللہ کا یہ حق یاد کراتے رہنا چاہیے. وَقِيمَةُ الْإِنسَانِ عِندَ اللَّهِ بِإِيمَانِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَصِفَاتِهِ لَا بِذَاتِهِ. اور انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس کے ایمان کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ. ٹھیک ہے، لا بذاتہ، صرف اس کی ذات کے ساتھ نہیں کہ ہم فلاں فیملی میں پیدا ہوئے یا ہم اتنے مالدار تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری قدر زیادہ کرے، نہیں. ففی المخلوقات من ہوا اکبر منہ. مخلوقات میں بہت سی چیزیں اس سے بڑی بھی ہیں، یعنی انسان سے. واقوی منہ، اور اس سے زیادہ قوی بھی ہیں، قوت والی بھی. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. وشریعۃ اللہ للبشر انما ہی جزء من تشریعہ وتصریفہ للکون، بندوں کے لیے جو اللہ کی شریعت ہے یہ ایک حصہ ہے اس پوری تشریع کا، اس پورے نظام کا جو کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی، پھر یدبر الامر، اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو شرعی حکم دیے. فالاوامر الکونیہ والشرعیہ للمخلوقات کلھا بید اللہ وحدہ، جو کونی اور شرعی احکامات ہیں مخلوقات کے لیے سارے کے سارے ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی طرف سے. ومخالفۃ الاوامر الشرعیۃ زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، شرعی احکامات کی مخالفت جو ہے یہ کفر میں زیادتی ہے جس کے ذریعے کفر کرنے والے گمراہ کیے جاتے ہیں. وَلِلْعَبْدِ رَبٌّ وَاحِدٌ هُوَ مُلَاقِيهِ، بندے کے لیے ایک ہی رب ہے جس سے وہ ملنے والا ہے. وَبَيْتٌ هُوَ قَادِمٌ إِلَيْهِ، اور ایک گھر ہے جس کی طرف وہ آنے والا ہے. فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَسْتَرْضِيَ، تو اس کے لیے لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ راضی کرے ربہ، اپنے رب کو، قبل لقائہ، اس کی ملاقات سے پہلے. وَيَعْمُرَ بَيْتَهُ قبل انتقالہ إِلَيْهِ، اور اپنے گھر کو آباد کر لے اس کی طرف منتقل ہونے سے پہلے. کتنی گہری بات ہے. جو اصل گھر ہے اس کو آباد کرے، اس کو راضی کرے. اگر اس نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو کہاں جائیں گے؟ لیکن ہم ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں سوائے اللہ کے، فار گرانٹیڈ لیتے. جب بندے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید اگر یہ راضی نہ ہوئے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس، اور پوری زندگی استاذہ، پوری زندگی ایک سوچے کہ یہ بندہ کسی طرح راضی ہو جائے. اب نہیں وہ راضی ہو رہا، چھوڑیں اس کو، اپنی عبادات کریں، نیکیاں کریں، تسبیحات کریں، اپنی زندگی کا مقصد ٹھیک کریں. یعنی آپ کی زندگی کا مقصد کسی صرف ایک انسان کی غلامی تو نہیں تھا نا. السلام علیکم استاذہ جی. ایک میں نے کوئی ہیں جن کافی دفعہ بات ہوئی یہ والی کہ وہ بڑی چادریں وغیرہ چڑھانے جاتی ہیں اور سب، تو پھر میں نے ان سے بولا کہ آپ کہنے گی تم بھی کیا کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی. تو میں نے کہا بھائی میرا اللہ بیٹھا ہے اور سب کچھ ٹھیک رکھنے والے. تو کہیں نہیں وہ تو تمہیں پتہ آگ کے پاس جاؤ گی تو جل جائیں گے، تو وہ بہت جلالی ہوتے ہیں، تو پہنچے ہوئے لوگوں سے ان کے تھرو جایا کرو تو زیادہ اثر ہوگا. میں نے بولا نہیں پہنچے ہوئے، تو میں نے کہا وہ اوپر ہی پہنچے، ان کو تو خود اپنا نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اور کب. تو بالکل ایان یبعثون. سازا جی یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ جا کے ملنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اس سے کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ بندوں کا کچھ کمی ہو جائے، اچھا کسی کے یہاں کوئی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی، آپ نے افسوس نہیں کیا، آپ ہر وقت اس گیل میں رہتے ہیں کہ دیکھو وہ مجھے ملنے والی ہے، اس کے پہلے ملنے سے پہلے یہ کر لیں. اگر کوئی اچھی بات ہوگی، مبارکباد نہیں دی، اچھا اس سے ملاقات ہونے والی، پھر بندہ شرمندگی ہوتی ہے، پھر معذرت کرتا رہتا ہے، کیا منہ دکھائیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ کیا منہ دکھائیں گے، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کوئی سب چیزیں کتنی آسان ہو ڈالا ہوا ہے نا، یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ ملاقات کرنی ہے اس سے. اول تو یہ کہ ہماری تعلیمات میں کہیں ہے ہی نہیں نا، اسلامیات کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا یہ جو ہم نے بچپن میں پڑھی بھی ہیں. استاذہ جی ریسنٹلی لائک دا پیشنٹس ہو آر ان دا ہاسپٹلز، the parents especially, and people can't go and look after them, and now they are really repenting that why didn't we do something for them when they were alive and when they were even they were there. استاد جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ جب کہا جاتا تھا نا، میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ میٹرک میں ہوتی تھی تو بار بار بتایا جاتا تھا آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کوئی گول ہونا چاہیے، آپ اس کی طرف چلیں اور یہ کریں، لیکن گول بتانے والا کوئی انسان نہیں ہے. کیا ہے گول؟ سچی میرے دماغ میں یہ چیز آتی تھی مقصد کیا ہے، لیکن وہ ریپیٹڈلی بولتے تھے نو یو شوڈ ہیو گول، بٹ واٹ از دیٹ. ہماری ایک ساتھی ایک ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو کل مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی سائیکالوجسٹ آیا ہوا تھا تو انٹیگریٹی پہ بات کر رہا تھا،
تو کہتے اس نے بات شروع کی کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور پھر کہا کہ کسی کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد ڈگری لینا ہوتا ہے، یعنی سارے دنیاوی مقاصد کا ذکر، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کے ایک دفعہ بھی مینشن نہیں، خیال میں بھی نہیں ہے نا. تو یہ ہماری عامت الناس کا حال ہے. اسی لیے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیدا ہی کیوں کی گئے، ہم آئے کیوں یہاں، یہ نہیں ہوتا ہی نا. Yeah, Ustaza ji, I'm surprised. A 5 year, 6 year old girl is or a boy here. I've experienced that. They write it down کہ میں invisible ہوتی، میں ہوتی ہی نا، آپ کہ بھی مجھے اٹینشن نہیں دی جا رہی تو اٹینشن نہیں مل رہی تو کاش میں ہوتی نا. استاذہ جب میں چھوٹی تھی تو میں کمپٹیشنز میں جاتی ہوتی تھی اور وہ تلاوت کرنے کے لیے، تو قاری صاحب ایک اسکول میں بھی قاری صاحب نے پڑھایا، کالج میں بھی قاری صاحب نے پڑھایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی خاطر، اور مجھے یہ تم نے جیتنا ہے یہ کمپٹیشن. اور میں اب سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ آپ میری بدل دے نیت، مجھے نہیں کسی نے بتایا تھا کہ میں اللہ آپ کی خاطر اچھا کر کے قرآن پڑھوں. اور اتنی زندگی، یہ کانسیپٹ تو عام روزمرہ زندگی میں ہے ہی نہیں کہ کچھ بھی جو ہم کریں اللہ ہی کے لیے کریں. یعنی توحید کا یہ پہلو تو ہے نہیں نا جو پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر کام ہی اللہ کے لیے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا استادوں پہ ان سب پہ چھوڑ کے بھول جاتے ہیں. اصل تربیت جو بچے کی ہوتی ہے نا وہ گھر میں ماں دے سکتی ہے، لیکن ماں بھی تو جاہل ہے نا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو مطلب اپنے بچے کو، اور اگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ماں دیتی ہے نا تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں، چھوٹا ہے ابھی، کیوں اس کے اوپر اتنا وزن ڈال رہی ہو، ابھی سے اس کو اس طرف وہ کر رہی ہو، اس کو بھی کیا سمجھ آئے گی. آپ اسے اسکول بھیج رہے ہیں، آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں اب جو بیٹھے گا نا وہ ساری عمر کے لیے بیٹھ جائے گا. تو آپ کو جب وہ چھوٹا ہے تبھی سے اس کے دماغ میں یہ سب ڈالنا ہے بالکل کہ بیٹا آپ کا مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا. خالی یہ پڑھائی، انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، یہ سب انف نہیں ہے آپ کے لیے. یہ سب آپ یہاں چھوڑ جاؤ گے. شارٹ ٹرم گولز ہیں، شارٹ ٹرم لائف کے لیے. آخرت میں اللہ نے آپ سے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ انجینئر تھے یا آپ کیا تھے. اللہ نے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو اعمال کی صورت میں. آپ کے پاس توحید تھا، تقویٰ تھا، کیا کر کے آئے ہو. جی. وَإِنَّ مِنَ الْمُؤْسَفِ حَقًّا، اور یہ حقیقت میں بڑی افسوسناک بات ہے، اننا نقف ضد مرتکب الجریمۃ فی حق المخلوق، کہ ہم کھڑے ہیں جرم کے ارتکاب کرنے والے مخلوق کے حق میں، اس کے اپوزٹ. وہذا حق، اور یہ حق ہے اور یہ سچی بات ہے. ولا نقف ضد مرتکب جریمۃ الکفر والشرک فی شأن احکم الحاکمین، اور نہیں ہم کھڑے ارتکاب کرنے والے کے مخالف جو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے احکم الحاکمین کی شان میں. وہذا حق اکبر من ذلک واوجب، یہ زیادہ بڑا حق ہے اور زیادہ واجب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے. فتنے کا مطلب یہاں شرک ہے، اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اور پھر اگر وہ رک جائے تو بے شک اللہ اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے. یعنی یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس جو ہے وہ مکہ میں صرف توحید کی دعوت ہی دی تھی. یعنی توحید کی دعوت دیتے 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 اکثریت مسلمان ہو گئی تھی. جو پھر رہ گئے کہ جو مخالفت کرنے والے تھے اور پھر وہ خود مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں، فاذا فعلوا ذلک، پھر اگر وہ ایسا کرنے لگے، عصموا منی دماءہم، تو وہ مجھ سے اپنے خون بچا لیں گے، وہ اموالہم،
اور اپنے مال الا بحق الاسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو زکوٰۃ کے مانعین تھے ان کے خلاف جنگ کی تھی. یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اس کا یعنی جیسے مرتد ہو گئے تھے یا باغی ہو گئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا کہ اٹھیں اور آپ پڑ جائیں لوگوں کے پیچھے اور مارنا شروع کر دیں ان کو. یہ غلط مطلب اس کا نکالا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک معیار دے دیا گیا یہاں پر، یعنی یہ اس کی لاجک بتائی گئی ہے جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ کس وجہ سے کوئی بہت بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ اس کا خون بھی حلال ہو جاتا ہے. Saza ji, this last point and the hadith made me think that, point being emphasized here that sins against humanity, sins against human beings are considered sins, and people want to stand up against them, say that, okay, we have to stop and prohibit this. This is inhumane, there's NGOs. Just ایک term ہے social warriors. Exactly. But what is being mentioned here to compare with is that how come that you stand for sins against humanity but you don't stand for sins against the Creator? یا crimes کہہ سکتے ہیں. Exactly. Yani the biggest crime is shirk. And if you don't stand up for that, then yani how does it make sense? Logically, you're standing up for the creation but you're not standing up for the Creator. اس پہ تو بہت بڑی ہیو اینڈ کرائے ہو جاتی ہے، اس کو ٹیررزم قرار دے دیا جاتا ہے. آج کل تو غلط کام کرنے والوں کے بڑے رائٹس ہیں، اور ان کے خلاف اگر وہ کوئی قانون بننے والا تھا نا کینیڈا میں کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈرز کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا یا کسی نے اپنے آپ کو میل ہے تو فیمیل ڈکلیئر کر دیا ہے تو اگر اس کو کوئی میل کہے گا تو جیل میں جا سکتا ہے. تو اس کے خلاف پھر بہت شور اٹھا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.